تو یہ لارنس بشنوئی کو سچ نہیں مانتے. اچھا وہ کہتے ہیں لارنس بشنوئی اگر بڑا ترم خانہ چودھری ہے، یہ کہا اس نے پہلوان جی نے مجھے، ترم خانہ چودھری ہے تو اپنے بھائی کو سیف کیوں نہیں کر سکا؟ انمول بشنوئی کو پکڑا گیا، وہ بچا لیتا نا اس کو، اور وہ بھارت میں جیل میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو سرحدی فاصلے جو ہیں نا وہی حائل ہیں. ہم تو پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہ سنتے ہیں نہ سننے کو تیار. یہ کون کہتا ہے؟ پہلوان. اچھا یہ پہلوان شہزاد بھٹی والی گینگ میں. ہاں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں سننے کو تیار، اور مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہمارے ساتھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے جو پنجابی ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. ہم اہل پنجاب ہیں، سکھ کمیونٹی. ہاں اہل پنجاب ہیں، جتنے اہل پنجاب ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں. اچھا بھارت میں کئی قومیتیں آباد ہیں اور نسل در نسل چلی آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ پاکستان کے حق میں گفتگو کیا کرتے تھے اور ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم پاک بھارت کسی قسم کے تنازع میں شامل نہیں ہیں. سرحدی تنازعات اگر موجود ہیں، ٹیریٹری کے مسئلے ہیں، کشمیر کا مسئلہ، ہاں وہ چلتے رہیں، لیکن ہم اہل پنجاب بھائی بھائی ہیں. اور میں نے پوچھا کہ کس بنا پہ؟ تو جواب سنے پہلوان جی کو اور شہزاد بھٹی دونوں کا. انہوں نے کہا انسانیت کے نام پہ. میں نے کہا اگر آپ کو پاکستان آنے کی آفر ہو، پہلے پوچھا شہزاد بھٹی، وہ تو پاکستانی ہے، شہری ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے اگر میرے معاملات درست ہو جائیں اور پر لگ جائیں تو میں اڑ کے پاکستان آ جاؤں. اتنا پیار ہے پاکستان سے. پہلوان نے بھی کہا کہ ہم پاکستانیوں کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، بھائی سمجھتے ہیں. مستقبل کیا ہے بشنوئی گینگ کا؟ بشنوئی کے بارے میں نے یہ سوال ان سے کیا. ہاں ان کے ڈیسینڈنٹ سے، باغیوں سے. وہ تو کہیں گے نا باغی جو ہیں کہ بشنوئی گینگ کو تو ہم ختم کر دیں گے، نہیں قرآن سے مٹا دیں گے. سنیں بات سنیں، وہ مثال جو پیش کر رہے ہیں اس میں وزن ہے. تمثیل کیا دے رہے ہیں، دستاویز کیا ہے، ثبوت کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ بتائیں 2000 کے بعد جو ہم سے ہٹ کے بشنوئی کر جائے. اچھا وہ کہتے ہیں ہمارے زور بازو پہ کرتا ہے. ہمارے زور بازو پہ کیا؟ یہی تو ان کا چیلنج ہے. اس نے کہا سدھو موسے والے کو نہیں مارا انہوں نے. سدھو موسے والے کہاں، ایک جملہ پہلوان جی نے کہا کہ سدھو موسے والے کا 2-3 گینگسٹر سے تعلق ثابت ہوا، پنجابی گینگسٹر سے. ان سے تعلق نکل آیا. گولری سے گولی نے کہا، تصدیق کی پہلوان نے، کبھی بشنوئی نے یہ بات نہیں کی تھی آج تک کہ اس کو مار دو سدھو موسے والے کو. اس نے کہا میں نے پہلوان جی نے مجھے بتایا کہ گولری سے میں نے 10 بار پوچھا، وہ کہتا ہے مجھے کبھی یہ ہدایت نہیں ملی کہ اس کو مار دو. تو میں نے کہا جی مارا پہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وہ ذاتی دشمنی میں مارا گیا. اس کی گینگسٹر کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پنجابی کلچر کی بنیاد پہ نا اس کو ٹارگٹ کیا گیا. لارنس بشنوئی نے نہیں کیا، سپاری فروتی نہیں دی لارنس بشنوئی نے. وہ کہتا ہے کہ یہ غلط العام ہو گیا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ جو گلرار برار ہے، گولڈی کا بھائی، اس میں جو گروپ شامل تھا سپے وغیرہ کا، اس سے ہم نے بدلہ لے لیا. گولڈی برار اب اس بات پہ خوش ہے کہ میرے بھائی کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ گئے. تو ابھی بھی گینگ وار چل رہی ہے وہاں پہ، ابھی بھی ممبئی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اس میں، انڈیا میں. لیکن یہ سرزمین بمبئی پر، سرزمین بھارت پر کم ہے. یہ گینگ وار بیرون بھارت زیادہ ہے. اچھا اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ بھارت گینگ وار پہ قابو نہیں پا سکا. ہمارے تو لیاری پہ فلم بنا دی، ہم نے تو قابو پایا ہوا لیاری پہ، اس نے تو پرانا لیاری جو ہے وہ دکھا دیا. تو انڈیا دوسروں کو باتیں سنانے سے پہلے اپنی سرزمین پہ نظر دوڑائے کہ وہاں پہ تو ابھی یہ بشنوئی کو قابو نہیں کر سکے، وہ باہر سے نہیں لے کے آ سکے. پنجابی میں کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ پھیرو. بھارت کو منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. پاکستان پر مورد الزام ہر بات کا الزام تو پاکستان دھر دیتے نا. پاکستان میں دخل اندازی، مداخلت سرحد پار کی موجود ہے.
اور پہلے ایک سرحد کو ہمیں بھگتنا تھا بھارت کی، اب افغانستان کی سرحد سے بھی ہمیں پراکسی وار جاری ہے۔ اچھا ہاں، اس میں میرے پراکسی وار سے بات ذہن میں آئی، یہ جو لارنس بشنوئی گینگ ہے، بزمی صاحب، یہ لارنس بشنوئی گینگ اس وقت تنزلی کی جانب گامزن ہے، نہ صرف بلکہ ان کے مخالفین کے بقول جو ڈسینڈنٹس ہیں ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ ہم لارنس بشنوئی گینگ کا نام و نشان ختم کرنے والے ہیں۔ اچھا، نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا وہ اپنے آپ کو جیل کے اس اندر مقید ہے، جیل کے اندر ایک اندرون جیل جو قید خانہ ہے اس میں اس نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے۔ وہ کنکریٹ کا کمرہ ہے کہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو باہر نکل کے دیکھے تو اسے بھاؤ پتہ لگ جائے گا کہ جو اس نے لوگوں پہ ظلم کیے یا اپنے ساتھیوں کے ذریعے کروائے۔ اچھا ایک جملہ اور انہوں نے کہا لارنس بشنوئی کے بارے میں کہ وہ منافق ہے، دغا باز ہے، یہ بھی کہا لارنس بشنوئی۔ تو پھر اتنا عرصہ یہ لوگ کیسے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب پتہ لگا تو ہم نے تامل نہیں کیا، ایک لمحہ انتظار نہیں کیا، لارنس سے اپنی راہیں جدا کر لی۔ گولڈی برار تو کہتا ہے کہ یہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں میں یہی منافقت۔ اچھا اب ایک جملہ اور پنجابی کا، اس نے کہا لارنس بشنوئی اور اس کے بقیہ ساتھی چند ایک ساتھی، اور یہ وہ لارنس بشنوئی پہ الزامات تو بہت سے لگاتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے اس پہ کہے نہیں جا سکتے شو پہ نا۔ وہ کہتے ہیں یہ رنگ باز ہے گروپ۔ یہ گروپ کیا ہے؟ رنگ باز۔ اب پنجابی سمجھنے والے لفظ رنگ بازی سمجھ سکتے ہیں کہ رنگ بازی کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں محض رنگ بازی پر زندہ ہے اور کچھ اس میں۔ اچھا ہاں ایک جملہ اور انہوں نے کہا جی یہ 5 پاؤنڈ کا غبارہ ہے، اس میں بھارتی سرکار بالعموم اور بمبے سرکار بالخصوص 20 پاؤنڈ ہوا بھر رہی ہے۔ یعنی جو لارنس بشنوئی ہے ایکچوئل میں اس کو بڑھا کے بتایا جا رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی دہشت اور وحشت قائم رہے۔ کیوں؟ بعض لوگوں کا نام جو ہے نا وہ خوف کی علامت بن جاتا ہے سماؤ، تو اس علامت کو استعمال کر کے پاکستان کو، اہل پاکستان کو زیر اثر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات بڑی زبردست، لارنس بشنوئی کے پاس اب وہ چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ طاقت ہیں، نہ وہ پرسنالٹیز ہیں جن کے نام پر وہ زندہ تھا، جن کی وجہ سے اس کو تقویت ملتی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے علیحدگی اختیار کی تو لارنس بشنوئی کی پاؤں تلے زمین نکل گئی ہے، زمین کھینچ لی گئی ہے، نکل نہیں گئی ہے، وہ کہتے ہیں کھینچ لی گئی ہے۔ میں نے کہا جی یہ بھارتی سرکار تو اب بھی نام استعمال کر رہی ہے۔ اس نے کہا بس استعمال ہی کر رہی ہے، جب حقائق آپ کو 2-4 اچھا میں نے تو ان سے جب 3 روز پہلے بات کی ہے اس پروگرام کی جس دن فائنل آپ نے کیا، تو اس دن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ 2-4 دن تو انتظار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا پروگرام آن ایئر جائے گا تو کچھ اور واقعات بھی ایڈ ہو جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف سرزمین بھارت پہ نہیں ہوں گے، اچھا مختلف ممالک میں ہوں گے۔ کہتے ہیں ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں، ریڈار پہ ہیں لوگ سارے، ہم ان سے چن کے بدلے لیں گے